السلام علیکم پیارے ناظرین، گولڈن وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ کیا ایک عورت کی محبت اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، یا وہی محبت اسے ایک ایسی چٹان بنا دیتی ہے جسے توڑنا ناممکن ہو جائے؟ عائزہ نے اپنے 7 سال، اپنے خواب اور اپنی جمع پونجی جس شخص کو کامیاب بنانے میں جھونک دی، اسی شخص نے کامیابی کی نشے میں اسے ایک سادہ سی اسکول ٹیچر کہہ کر ٹھکرا دیا۔ حماد کو لگا تھا کہ عائزہ اس کے بغیر بکھر جائے گی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ زخم جب گہرا ہو تو وہ انسان کو توڑتا نہیں بلکہ ایک نیا جنم دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے اپنی تذلیل کو اپنی طاقت بنایا اور ایک چھوٹے سے کمرے سے اٹھ کر شہر کی ٹاپ بزنس وومن بن کر دکھایا۔ جب وقت کا پہیہ گھوما تو وہی مغرور حماد اپنی بربادی بچانے کے لیے اسی عائزہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ مگر کیا عائزہ اسے معاف کر دے گی، یا اسے اس کے اپنے ہی معیار کے ترازو میں تول کر ایسی سزا دے گی جو وہ عمر بھر یاد رکھے گا؟ محبت، بے وفائی اور ایک عورت کے شاندار عروج کی یہ جذباتی داستان آخر تک سنیے گا، کیونکہ یہ کہانی آپ کو سکھائے گی کہ اصل بدلہ تماشا کرنا نہیں بلکہ خود کو کامیاب بنانا ہے۔ شہر کی لرزتی روشنیوں کو بالکونی سے تکتی عائزہ کے ہاتھ میں ایک دھندلی سی تصویر تھی، جس میں وہ اور حماد بے فکری سے ہنس رہے تھے۔ اس تصویر کے پیچھے 7 سال کی وہ مشقت چھپی تھی جو عائزہ نے حماد کا مستقبل بنانے کے لیے کی تھی۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے لے کر اپنے زیورات تک سب کچھ حماد کے بزنس کی نظر کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ ایک مشترکہ مستقبل کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس شخص کی کامیابی کے لیے اس نے اپنے خواب بیچے، وہی اسے زندگی کا وہ زخم دینے والا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اسی رات ایک پرتعیش ریسٹورنٹ کی میز پر حماد نے بڑی بے رخی سے شادی کا ایک کارڈ عائزہ کی طرف سرکا دیا۔ میں نتاشا سے شادی کر رہا ہوں عائزہ، وہ میرے معیار کی لڑکی ہے، تم ایک سادہ سی اسکول ٹیچر ہو، میری پروفیشنل لائف میں تمہاری جگہ نہیں بن۔ عائزہ کو لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا ہو۔ اس نے کارڈ اٹھایا، اسے بیچ سے پھاڑا اور میز پر رکھ کر صرف اتنا کہا، پیسے تم لوٹا سکتے ہو حماد، میرے وہ 7 سال نہیں جو میں نے تم پر ضائع کیے۔ آج سے تم میرے لیے مر گئے۔ عائزہ روئی نہیں، بلکہ اس نے اپنی خاموشی کو ایک طوفان میں بدل دیا۔ اس نے اردو ادب کی تدریس چھوڑی اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پیچیدہ دنیا میں قدم رکھ دیا۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ایک اردو کی استانی بھلا آئی ٹی کمپنی کیسے چلائے گی، مگر عائزہ نے دن رات ایک کر دی۔ اس نے ایک چھوٹے سے کمرے سے رائز اپ میڈیا کی بنیاد رکھی۔ جب بھی اسے حماد کی یاد آتی یا اس کی شاہانہ زندگی کی تصویریں نظر آتی، وہ اپنی تذلیل کو یاد کرتی اور دگنی محنت میں لگ جاتی۔ 2 سال کے اندر عائزہ کا نام شہر کی ٹاپ بزنس وومن میں شامل ہو گیا۔ دوسری طرف حماد کی زندگی کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ نتاشا ایک مغرور لڑکی تھی جس نے حماد کو شوہر نہیں بلکہ ایک ملازم کی طرح رکھا۔ حماد کے سسر نے بزنس کے اختیارات چھین لیے اور حماد کی اپنی بد انتظامی کی وجہ سے اس کی کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اسے بتایا گیا کہ اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ رائز اپ میڈیا کے ساتھ الحاق کر لے، ورنہ وہ سڑک پر آ جائے گا۔ حماد جب رائز اپ میڈیا کے دفتر پہنچا تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کانفرنس روم کا دروازہ کھلا اور سامنے عائزہ کھڑی تھی، وہی عائزہ جسے اس نے کم معیار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، اب ایک فاتحانہ جلال کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ حماد کی زبان لڑکھڑا گئی، عائزہ تم اس کمپنی کی مالک ہو؟ عائزہ نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں فائل میز پر پٹکی، میں تمہاری کمپنی خرید رہی ہوں حماد، مگر ایک شرط پر، تم اب اس کے مالک نہیں بلکہ میرے ماتحت ایک مارکیٹنگ مینیجر کے طور پر کام کرو گے۔ کیا تمہیں اپنا وہ معیار یاد ہے؟ آج میرا معیار یہ ہے
کہ میں تم جیسے لوگوں کو نوکری دے کر ان کی اوقات یاد دلاتی ہوں۔ حماد کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ وہ شخص جو کبھی عائزہ کو رقم واپس کرنے کا کہہ رہا تھا، آج اس کی دی ہوئی تنخواہ پر پلنے پر مجبور تھا۔ حماد نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھ سے بدلہ لے کر خوش ہو؟ عائزہ نے سکون سے جواب دیا، یہ بدلہ نہیں ہے حماد، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں نوکری اس لیے دی کیونکہ تمہارے پیچھے تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں۔ سچی محبت انسان کو کمزور نہیں مضبوط بناتی ہے۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر مجھے میری اصل طاقت سے ملوا دیا۔ شکریہ حماد، اگر تم بے وفائی نہ کرتے تو میں آج بھی کسی اسکول کے کونے میں بیٹھ کر تمہارے انتظار میں نظمیں لکھ رہی ہوتی۔ عائزہ وہاں سے نکل گئی اپنی نئی منزلوں کی طرف۔ اس نے ثابت کر دیا کہ عورت کی سب سے بڑی جیت کسی مرد کو حاصل کرنا نہیں بلکہ خود کو دریافت کرنا ہے۔ اس نے محبت کی حقیقی معنی سمجھا دیے تھے کہ محبت اگر چوٹ بن جائے تو اسے راستہ روکنے والا پتھر نہیں بلکہ آسمان تک لے جانے والی سیڑھی بنانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری میں کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ عائزہ کا فیصلہ درست تھا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔